آج ہم سارے جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل کیا ہے ذرا ایک دفعہ مجھے بتائیں؟ میلاد۔ محفل کیا ہے؟ سارے بولو، یہ محفل کیا ہے؟ یہ میلاد نبی کا۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سنیوں نے ابھی میلاد نکال لیا ہے، اسلام کی تاریخ میں تو میلاد ہی کوئی نہیں، شریعت میں تو میلاد ہی کوئی نہیں ہے، اسلام میں تو میلاد ہی کوئی نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں میلاد کوئی نہیں، یہ انہوں نے کہاں سے نکال لیا؟ اب میں نے اسی موضوع کے اوپر چند باتیں، چند رسالت کے اوپر چند باتیں آل نبی کی اور چند بزرگان دین کی یہ اس لیے کروں گا چونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، رب کا ذکر، رب کے نیک بندوں کا ذکر مومن کے دل کے سکون کا سبب ہوتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے کہ جب وہ اللہ کا اور اللہ کے معبود کا ذکر سنتا ہے، روحانی طور پر اسے سکون ملتا ہے، اسے اطمینان ملتا ہے۔ اب جو میں آپ کو بتاؤں گا نا، یہ اہل تشیع کی بھی کتاب میں سے حوالہ دوں گا، اہل حدیث کی کتاب میں سے بھی حوالہ دوں گا، اہل دیوبند کی بھی کتاب میں سے حوالہ دوں گا، اور پھر سنی تو سنی ہے، سبحان اللہ، سنی تو پھر ہے ہی میلاد بنانے والا، سبحان اللہ۔ تاریخ الانبیاء، تفسیر الابواب، تفسیر عثمانی، شبیر احمد عثمانی صاحب کی، ان کے اندر انہوں نے خود میلاد کا ذکر کیا، ہمیں منع کرتے ہیں، انہوں نے خود میلاد کا ذکر کیا، اور ذکر کیا کیا ہے وہ میں آپ کو قرآن میں سے سناتا ہوں۔ ایک دن ایک شہنشاہ نے، توجہ کریں گے تو پھر میری بات آپ کو سمجھ آئے گی، ایک شہنشاہ جو روزانہ بڑی خوشی کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے، دنیا جھک کے سلام کرتی ہے، دور دراز سے لوگ اگر اس بادشاہ کو سلام کرتے ہیں خوش ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، تخت کے اوپر بیٹھا بڑا پریشان ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا، درباریوں نے پوچھا بادشاہ سلامت خیریت تو ہے؟ آج کیا بات ہے؟ آج چہرے کے اوپر وہ رونق نہیں ہے، آج مسکراہٹ نہیں ہے، گھبراہٹ ہے، کیا وجہ ہے؟ بادشاہ شہنشاہ کہنے لگا میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، جب سے میں نے خواب دیکھا ہے میں پریشان ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگا میرا تخت ہے، اس کو آگ لگتی ہے، جل جاتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، یہ کیا ماجرا ہے؟ درباریوں نے کہا گھبرا نہیں، ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ اب اہل تشیع نے بھی لکھا، اہل حدیث نے بھی لکھا، اہل دیوبند نے بھی لکھا۔ بادشاہ نے نجومیوں کو بلایا اور نجومیوں سے کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ، ذرا غور کرنا۔ نجومی آئے، انہوں نے آ کر یہ کہا بادشاہ تیری سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک میلاد ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تیرا تخت ختم ہو جائے گا، تیری سلطنت ختم ہو جائے گی، ایمانداری سے مجھے بتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورۃ قصص کے اندر ذکر فرمایا ہے، ہر مکتبہ فکر کا عالم اپنی قلم سے لکھ رہا ہے، کہتا ہے نجومیوں نے آ کے بتایا ایک بچہ تیری سلطنت میں پیدا ہوگا، اس کا میلاد ہوگا، جس کی وجہ سے تیری حکومت سلطنت ختم ہو جائے گی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، سنیو تمہیں مبارک ہو، رب نے تمہیں وہ عقیدہ دیا ہے جو غوث اعظم والا عقیدہ ہے، رب نے تمہیں وہ مسلک دیا ہے جو امام علی مقام حسین والا عقیدہ ہے، رب نے تمہیں وہ عقیدہ دیا ہے جو مولا علی مشکل کشا جیسا عقیدہ ہے، رب نے تمہیں وہ عقیدہ دیا ہے جو صدیق اکبر والا عقیدہ ہے۔ نجومیوں کی بات کو مان گئے، ایک بچہ آئے گا، نجومی غیب کی خبر دے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، نبی غیب کی خبر دے تو کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔
کہنے لگا جب بچہ جو بھی پیدا ہوگا قتل کر دوں گا، بچہ جب پیدا ہی نہیں ہوگا، بڑا ہی نہیں ہوگا، میرا تخت کیسے ختم ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے اس بادشاہ میں 70,000 بچے قتل کروائے۔ کس لیے قتل کروائے؟ رب نبی کا میلاد کرنا چاہتا تھا۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ کہ نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا، اسے میلاد کہتے ہیں۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا، آپ کی آمد کا ذکر کرنا، اسے کہتے ہیں میلاد۔ وہ بادشاہ 70,000 بچوں کو قتل کرواتا رہا، اس بچے کا میلاد نہ ہو۔ قربان جاؤں اس رب وحدہ لا شریک کی عظمت کے اوپر، وہ دنیا کے 70,000 بچے قتل کروا کے بیٹھ گیا۔ اس رب نے فرمایا رب میں ہوں تو نہیں ہے، اللہ میں ہوں تو نہیں ہے، تو دنیا کا بادشاہ ہو سکتا ہے، رب نہیں ہو سکتا ہے، تو بچے قتل کرواتا رہے گا، میں اپنے نبی موسیٰ کا میلاد تیرے محل کے اندر کرواؤں گا۔ کیا فرمایا؟ رب وحدہ لا شریک نے فرمایا تو بچوں کو قتل کرواتا رہے گا، میں اپنے نبی کا میلاد تیرے محل کے اندر کرواؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا میلاد اس فرعون کے محل کے اندر ہوا۔ اگلی بات سن، میں آپ کو سچا موتی دینا چاہتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ کا میلاد، فرعون نے 70,000 بچے قتل کروائے، نبی کا میلاد نہ ہو۔ اگر میلاد ہو گیا تو میری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ ایمانداری سے مجھے بتا، پھر آپ نے جھوم کے سبحان اللہ کہنا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کا میلاد ہے، 70,000 بچوں کو اس نے قتل کروایا ہے۔ قربان جاؤں اس رب وحدہ لا شریک کی عظمت کے اوپر، وہ 70,000 بچوں کو قتل کرواتا رہا، موسیٰ کا میلاد نہیں رکائے، اللہ نے منایا ہے۔ اور مبارک ہو سنیو تمہیں، آج اس جگہ پر اس امام الانبیاء کا میلاد منا رہے ہو، جس نبی کے میلاد کے اوپر 70,000 بچے قتل ہوئے، وہ میلاد نہیں رکائے۔ جس نبی کے میلاد کے اوپر اب نے بچے بانٹے ہیں، وہ میلاد کیسے بھی؟ اس کی ولادت پر میلاد کے اوپر 70,000 بچے قتل ہوئے، میلاد تو اس کا نہیں رکا۔ تو جس امام الانبیاء کے میلاد کے اوپر رب نے بچے دنیا کو دیے، وہ میلاد کیسے رک سکتا ہے؟ اچھا، میلاد ہو گیا موسیٰ کلیم اللہ کا، دنیا میں تشریف لے آئے۔ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اپنے بھائی کو اٹھا، ایجنسیوں کو خبر ہو گئی ہے، اگر انہوں نے آ کر ڈھونڈ لیا، پتہ چل گیا ادھر میلاد ہوا ہے، بچہ ہے، اٹھا کر لے کر جائیں گے ایجنسی والے، جا اس کو لے جا تندور کے اندر رکھ۔ ماں نے موسیٰ کلیم اللہ کو اٹھایا، نبی کا میلاد ہوا ہے، آپ نے جا کر تندور میں رکھا، ایجنسی والے آئیں گے، خبر ہو جائے گی کہیں پکڑا نہ جائے۔ ماں نے تندور میں رکھا، بیٹی اپنے گھر میں کام کر رہی ہے، ماں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری، بیٹی نے لکڑیاں اٹھائی، اسی تندور کے اندر جا کر آگ جلانا شروع کر دی، وہاں آگ لگائی، بیٹی واپس اپنے گھر میں آ گئی، ایجنسی والے آ گئے، گورنمنٹ کی طرف سے آئے، انہوں نے آ کر سارے گھر کی تحقیق کی، بچہ کسی جگہ سے نہیں ملا ہے، واپس چلے گئے۔ جب ایجنسیاں واپس گئیں، ماں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا جاؤ، میں تیرے بھائی کو تندور کے اندر رکھ کے آئی تھی، اسے اٹھا کر لے کر آ۔ بیٹی آگے ماں سے کہتی اماں کیا ہو گیا ہے؟ میں تو اس تندور کے اندر آگ جلا کے آ گئی ہوں، پتہ نہیں تیرے بیٹے کا کیا بنے گا۔ ماں دوڑتی ہوئی آگے گئی، تندور کا اوپر سے ڈھکن اٹھایا ہے، قربان جاؤں موسیٰ کلیم اللہ کے میلاد کے اوپر جیسے ہی ماں نے ڈھکن اٹھایا، موسیٰ آگ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آگ نے کچھ نہیں کہا، وہ آپ کے ساتھ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ ماں نے اٹھایا، اٹھا کے اب کہنے لگی میلاد تو ہو گیا، اب اگر اس کو پتہ چل گیا تو یہ روکے گا، بچے کو قتل کر دے گا۔ رب نے فرمایا جبریل علیہ السلام سے، جبریل ایسا کر، جنت سے لے جا ایک صندوق، اور اس صندوق کے اندر جا کر ان سے کہے موسیٰ کی ماں سے اس کے اندر ڈال دو اور دریا کے سپرد کر دو، میں جانوں میرا نبی موسیٰ جانے، اور گھبرانا نہیں ہے، میں واپس آپ کے پاس لے کے آؤں گا۔
ماں نے جبریل علیہ السلام جو صندوق جنت سے لے کر آئے اس میں بچے کو ڈالا. اور یہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں، یہ صبح سے ماشاءاللہ اس فیکٹری کے اندر یہ اہتمام ہو رہا ہوگا، انتظام ہو رہا ہوگا. نبی کے میلاد کے لیے انتظام کرنا یہ جبریل کی سنت ہے. نبی کے میلاد کے لیے انتظام کرنا، منتظمین میں شامل ہونا، یہ جبریل کی سنت ہے. موسیٰ کلیم اللہ کا میلاد ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا جبریل یا تو بھی اپنا حصہ ڈال دے، یہ صندوق لے جا، ان سے کو اس میں ڈال دو، دریا کے سپورٹ کر دو. اب ذرا توجہ کر، موسیٰ کلیم اللہ کو صندوق میں ڈالا گیا، دریا کے سپرد کر دیا گیا. 3 دن 3 راتیں لہروں پہ چلتے رہے. وہ نبی کا میلاد روکتا رہا، رب اپنے نبی کا میلاد کرتا رہا. جب 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی نہر کے کنارے، دریا کے کنارے چل رہے ہیں، اچانک نظر پڑی درخت کے ساتھ ایک صندوق نظر آیا. کہا اسے اٹھا کے لاؤ. جب صندوق کو لایا گیا، بی بی آسیہ نے جب اس کا دروازہ کھولا، اندر بچہ نظر آیا تو اچانک اس کی زبان سے کیا نکلا؟ اس دور کے اندر عبرانی زبان مشہور تھی. عبرانی زبان کے اندر منہ پانی کو کہتے ہیں، سات درخت کو کہتے ہیں. جب بی بی آسیہ کی اچانک نظر پڑی اس صندوق کے اندر بچہ ہے تو اپنی زبان سے کیا کہنے لگی؟ موسیٰ. توجہ کر، کیا کہنے لگی؟ منہ کہتے ہیں عبرانی زبان میں پانی کو، سا کہتے ہیں درخت کو. اس نے جب دیکھا نا بی بی آسیہ نے تو کہنے لگی موسیٰ، درخت کے پاس، پانی کے پاس یہ بچہ، تو نام پڑ گیا موسیٰ. اس وجہ سے موسیٰ کلیم اللہ کو موسیٰ کہا جاتا ہے کہ درخت اور پانی کے ساتھ ملا ہے. جو درخت اور پانی سے ملے وہ موسیٰ بنتا ہے. رب جس کا نام محمد رکھے، خود اپنی تعریف کرے، وہ نبیوں کا امام بنتا ہے. جب وہ صندوق کھولا، بچہ ملا، گھر لے کے آئے. حضرت بی بی آسیہ نے اٹھایا. اگلی بات سن، بی بی آسیہ نے جب بچے کو اٹھایا، فرعون کی نظر پڑی، کہنے لگا آسیہ جلاد کو بلاؤ، اس بچے کو قتل کر دو. توجہ کرنا، یہ موتی میں آپ کو دے رہا ہوں. آسیہ جلاد کو بلاؤ، اس بچے کو قتل کر دو. کہنے لگی نہیں نہیں نہیں، یہ کام نہیں کرنا. اس نے فرعون نے کہا کیا بات ہے؟ قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک. آسیہ کہنے لگی اے فرعون، اس بچے کو قتل نہیں کرنا ہے. کہنے لگا کیوں؟ کہتی ہے کہ میں جب بھی اس کو دیکھتی ہوں، اس کی نظر کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر جب میری نظر پڑتی ہے، عین لی ولک، میرے دل کے اندر ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے. اب یہاں میں آپ کو جو موتی دینا چاہتا ہوں وہ اگلی بات ہے، توجہ سے سن. آسیہ کہتی ہے میں نے قتل نہیں کروانا، اس کو دیکھا جائے تو دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے، دل میں سکون ملتا ہے. وہ بی بی آسیہ جس نے موسیٰ کلیم اللہ کے میلاد کے اوپر خوشی کا اظہار کیا، جس نے موسیٰ کلیم اللہ کی آمد کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا مجھے اس کو دیکھتے ہوئے ٹھنڈک پڑتی ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی. سورۃ تحریم کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا 27ویں سپارے کے اندر، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اے ایمان والو، تمہارے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کو میں آپ کے سامنے ماڈل کے طور پر پیش کرتا ہوں. اے ایمان والو، تمہارے لیے وہ ماڈل ہے، اسے دیکھ کر اپنی زندگی گزارو. عالم تخیل میں نے پوچھا مولا، اس بی بی آسیہ نے فرعون پلید کے گھر میں رہتی تھی، تہجد وہ نہیں پڑھتی تھی، نماز وہ نہیں پڑھتی تھی، قرآن وہ نہیں پڑھتی تھی، ذکر اذکار وہ نہیں کرتی تھی. اللہ بی بی آسیہ کو بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ماڈل ہے. کون سی عطا پسند آئی ہے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے، اس نے میرے نبی کو دیکھا ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے. مجھے یہ بات اتنی پسند آئی ہے کہ موسیٰ کو دیکھ کر اس کے دل میں ٹھنڈ پڑی ہے. اللہ فرماتا ہے دنیا میں اس جیسی عورت نہیں ہے. سنی تمہیں مبارک ہو، تو امام الانبیاء کا میلاد بنا کے خوش ہوتا ہے. دیکھ اللہ تجھ سے کتنا راضی ہوگا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَنُرِيدُ
ان من علی الذی نستضعف فی الارض، ہم نے موسیٰ کا میلاد اس لیے کروایا کہ ہم اس کے ذریعے سے اس کے ماننے والوں کو مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیں۔ جو زمین کے اوپر کمزور لوگ ہیں نا، ہم ان کی مدد کریں، کمزور لوگوں کی۔ رب نے فرمایا میں نے موسیٰ کلیم اللہ کا میلاد اس لیے کروایا ہے، زمین کے اوپر جو کمزور لوگ ہیں ہم ان کی مدد کریں، ان کو ہم مشرق اور مغرب کا مالک بنائیں گے۔ عالم تخیل میں نے سوال کیا، مولا موسیٰ کلیم اللہ کے میلاد کے اوپر اتنا خوش ہوا ہے کہ اس کے ماننے والے کو مشرق اور مغرب کا مالک بنا رہا، تو تیرے محبوب کے میلاد کے اوپر خوشی منائے گا، اللہ اس کو کیا انعام دے گا؟ آواز آئی تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ان کو میں نے زمین کا وارث بنایا ہے، جو میرے حبیب کا میلاد منائیں گے انہیں جنت کا وارث بناؤں گا۔ سبحان اللہ، وہ جنت کے وارث ہیں۔ یہ میلاد کا فائدہ ہے، میلاد منانے کا یہ فائدہ انسان کو ملتا ہے۔ رب ذوالجلال اس کا نام جنتیوں کے اندر لکھتا ہے موسیٰ کلیم اللہ کی مدد سے۔ اگر غریبوں کی مدد ہوتی ہے تو امام الانبیاء کے میلاد سے پھر کیا ہوتا ہے؟